ملک الموت یعنی عزرائیل درگاہ الہی میں ایک مقرب فرشتہ ہے، اور پروردگار عالم نے زندہ موجودات کی روح قبض کرنے کا کام ان کے ذمے لگایا ہے۔ عزرائیل بذات خود انبیاء علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اور اولیاء الہی کی روح قبض کرتے ہیں، اور ان کے نمائندے اور مددگار دوسری موجودات کی جان لیتے ہیں۔ اور جب عزرائیل نے تمام موجودات کی جان لے لی، اس کے بعد پروردگار عالم ان کی جان لے گا۔ عزرائیل عبری کا لفظ ہے جو دو جز عزرا جس کا معنی بندہ اور ایل جس کے معنی خدا ہے، ان دو الفاظ سے تشکیل پایا ہے، اور دونوں جز کی ترکیب کے معنی کے مطابق عزرائیل کے معنی ہے خدا کا بندہ۔ یہ لفظ سریانی زبان سے عبری زبان میں تبدیل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں عزرائیل کو ملک الموت کا نام دیا گیا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلْ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، جس کا کام زندہ موجودات کی روح قبض کرنا ہے۔ روایات میں عزرائیل کو قابض الارواح اور خادم الذات کا عنوان دیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق عزرائیل پروردگار عالم کے دو ناموں القابض اور الممیت کا مظہر ہے۔ گویا کہ خداوند عالم انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، اور وہ یہ کام اپنے فرشتے عزرائیل کے وسیلے سے انجام دیتا ہے۔ عزرائیل کی تعبیر میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل رئیس ملائکہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح روایات میں وارد ہوا ہے کہ لوح محفوظ 4 رکن علم، حیات، ارادہ اور قدرت سے تشکیل پائی ہے، اور عزرائیل اس کی قدرت کے رکن کا مظہر ہے۔ روایات معصومین علیہ السلام کے بقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے آخری وقت جب عزرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لی، تو اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عزرائیل سے ہم کلام ہوئیں۔ اسی طرح بعض روایات اور منابع میں عزرائیل کے لیے جسمانی صفات ذکر ہوئی ہیں، جیسا کہ اس کے 4 پر ہیں جو کہ پورے جہان پر پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے پاؤں سب سے نیچے والے جہان پر اور سر سب سے اوپر والے آسمان پر ہے۔ لیکن شیعہ متکلمین کی نگاہ میں فرشتوں کے پر پرندوں کے پروں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے غیر مادی موجودات ہیں، اور ان کی صفات اور وجود کو روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے تاکہ عام لوگ اسے سمجھ سکیں۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب پروردگار عالم نے چاہا کہ حضرت آدم کو خلق کرے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ کچھ زمین اس کے اختیار میں دیں، لیکن ان میں سے عزرائیل کے علاوہ کوئی بھی اس کام پر قادر نہیں تھا، کیونکہ الہی قہر و غلبہ
صرف اس کے اختیار میں قرار دیا گیا تھا، اور یہی چیز سبب بنی کہ وہ یہ کام انجام دے سکے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے تمام زندہ موجودات کی روح قبض کرنے والا کام اس کے سپرد کیا۔ اسرائیل انبیاء علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اور اولیاء الہی کی مستقیم طور پر روح قبض کرتا ہے، لیکن باقی تمام موجودات کی جان ان کے نمائندے اور ساتھی لیتے ہیں۔ اور یہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ اسرائیل تمام جہان میں ایک ہی وقت میں کئی زندہ موجود کی جان لے سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں فلاسفہ اور متکلمین کہتے ہیں اسرائیل مجرد موجودات سے ہے، یعنی دنیاوی جسم سے آزاد، جس کا تعلق اس جہان سے ہے، اور ایک معین مکان میں نہیں ہے کہ اسے ایک مکان سے دوسرے مکان میں جانا پڑے، بلکہ اس کے لیے یہ سب مادی جہان ایک جیسا ہے۔ اسی لیے ایک ہی وقت میں کئی زندہ موجودات کو اپنی طرف بلاتا ہے اور ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات میں روح کے قبض کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ بعض آیات میں روح کے قبض ہونے کو پروردگار عالم، اور بعض دوسری آیات میں اسرائیل، اور بعض دیگر آیات میں دوسرے ملائکہ سے نسبت دی گئی ہے۔ مفسرین کی نگاہ میں ان آیات کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم فاعل اور روح قبض کرنے کی حقیقی علت، حقیقی سبب ہے، لیکن یہ کام بعض اوقات اسرائیل اور بعض اوقات دوسرے فرشتوں کے وسیلے سے انجام پاتا ہے۔ قرآنی آیات سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ تمام فرشتے، کہ اسرائیل بھی ان میں سے ایک ہے، جب خداوند عالم کے حکم سے کوئی وظیفہ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت خداوند عالم کی تسبیح اور عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ ایک وقت میں روح قبض کریں اور پھر کسی دوسرے وقت میں تسبیح اور عبادت کریں، بلکہ وہ کام انجام دینا بھی ان کے لیے عبادت ہی ہے۔ جب تمام جہان ختم ہو جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے اور تمام زندہ موجودات کی موت کا حکم دیا جائے گا، اور تمام موجودات ختم ہو جائیں گے، لیکن اسرائیل اور بعض دوسرے فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ رہ جائیں گے، اور پہلی بار سور پھونکنے کے بعد جب اسرائیل تمام موجودات کی روح قبض کر لیں گے تو پروردگار عالم خود ملک الموت اسرائیل کی روح کو قبض کرے گا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔